سنجیدگی سے اپنے آپ سے پوچھو، جب حضرت حسین کو شرع صدر نہیں تھا، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اگر حضرت علی کو شرع صدر نہیں ہوتا تو کیا وہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ بتاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے ڈر کی وجہ سے بیعت کی ہے، وہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار، فاتح خیبر، ان کی نظر میں اگر ابوبکر صدیق کی خلافت برحق نہ ہوتی، عمر فاروق کی خلافت برحق نہ ہوتی، عثمان غنی کی خلافت برحق نہ ہوتی، تو علی ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ان حضرات کی بیعت کو قبول حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا ان حضرات کی بیعت کرنا یہ اس کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور حضرت ابوبکر کی بیعت کو کس نے تسلیم کیا؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت فاطمہ نے، ان تمام حضرات نے ان کی بیعت کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یا تو لوگ کنفیوز ہیں یا صحیح بات ان تک پہنچی نہیں ہے یا وہ جاننا نہیں چاہتے۔ جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے تو حالات میں کچھ تبدیلیاں آئیں۔ ایک طرف رومی طاقت یہ چاہتی تھی کہ مدینے کا وہ اسٹیٹ، مدینے کی وہ ریاست، وہ عدل و انصاف کا نظام جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ اور ایک طرف وہ لوگ جو دل میں چور چھپائے بیٹھے تھے انہوں نے حالات کو گرم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات تھی، وہ شخصیت تھی، وہ ہمت تھی، وہ طاقت تھی کہ آپ نے بر وقت تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ روم جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو حضور روم کی طرف روانہ کرنا چاہتے تھے، رومی طاقت سے مقابلے کے لیے آپ نے روانہ کر دیا تھا۔ آپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فوراً اس لشکر کو رومی طاقت کے مقابلے میں روانہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہاں ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن یہاں نہ آ جائے۔ کہا جس لشکر کو آقائے نامدار رسول اللہ نے روانہ کیا ہے ابوبکر صدیق کی مجال نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں۔ ایک طرف وہ لشکر روانہ کیا، ایک طرف ادھر کا پروگرام بنایا کہ جو لوگ دین میں ذرہ برابر کمی کریں گے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے ہاں امیر المومنین ان لوگوں کے بارے میں جو حرم میں ہیں، مکے اور مدینے کے اطراف میں ہیں، جو قبیلے تھوڑی سی سستی کر رہے ہیں، ذرا نرمی کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا خبار جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ عمر زمانے جاہلیت میں تم بہت بہادر بنتے تھے، اسلام میں نرمی دکھا رہے۔ اور پھر کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین میں ذرہ برابر بھی کمی کی جائے اور ابوبکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہ طرز حکمرانی ایجاد کیا ہے، وہ طرز حکمرانی دیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور ہے صرف کہ وہ بزرگ تھے،
وہ ایک بزرگانہ شخصیت رکھتے تھے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ بزرگانہ شخصیت کے ساتھ ساتھ بہترین حکمراں تھے، بہترین بادشاہ تھے، بہترین جنگجو تھے، بہترین فاتح تھے، بہترین جو ہے لوگوں کے نظام کو بنانے والے تھے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے والے تھے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور گاندھی جی نے مثال دی کہ اگر تمہیں اس ملک میں صحیح نظام لانا ہے تو عمر کے نظام کو لاؤ، عمر کے نظام کو نافذ کرو. یہ بات گاندھی جی کے آج بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. کیوں مثال پیش کی تھی؟ اس لیے کہ وہ کوئی تھیوری نہیں تھی، صرف وہ کوئی نظریہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے خون جگر سے اس پورے سسٹم کو سینچا تھا اور لوگوں کو دکھایا تھا کہ ہم زبان سے کہنے والے نہیں ہیں، ہم عمل سے کرنے والے لوگ. کتنے ایسے واقعات ہیں. حضرت عمر آرام کر رہے ہیں، روم سے ایک قاصد آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے، وہ خط دکھایا گیا. حضرت نے خط پڑھا. خط پڑھتے ہوئے ان کے تیور بدلتے رہے، چہرے پر اثرات آتے رہے، جھانچے رہے، اور یہ کہا کہ یہ قاصد کب آیا تھا؟ کہا اتنی دیر پہلے آیا تھا. تو آپ نے اپنے ان لوگوں سے کہا مجھے پہلے بیدار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے جواب میں اتنی دیر ہو گئی ہے. بتاؤ عمر اللہ کے یہاں کیا جواب دے؟ اور اس میں لکھا کیا تھا؟ کچھ مظلوموں نے ایک فریاد بھیجی تھی روم کی طرف سے، رومی ممالک کی طرف سے. ان لڑکیوں نے، کچھ لڑکیوں نے، کچھ عورتوں نے ایک درد مندانہ اپنی کہانی لکھ کر بھیجی تھی. ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے اپنے علاقے میں بڑے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں. یہاں کے حکمراں، یہاں کے لوگ، یہاں کے جاگیردار، یہاں کے طاقتور لوگ ہمارے گھروں میں سے حسین لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کی عزتیں تار تار کر دی جاتی ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے یہاں عدل و انصاف ہوتا ہے، آپ کا نظام بہت اچھا ہے. ہم دعائی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیے، ہماری عزتوں کو محفوظ کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو حکم دیا فوراً خط لکھو، بادشاہ روم کے نام خط لکھو اور ان سے کہو تمہاری مملکت میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، مظلوموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، زنا بالجبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. تم فوراً متحرک ہو اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرو، اور اگر تم نے نہیں کیا تو پھر ہم آ کر کے کریں گے.